السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ جزیرہ محبت کا بائی ماہی رانی ایپیسوڈ 9۔ تو چلیے جلدی سے ہم ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ اپنا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کنگ بے حد غصے میں مینشن سے نکلا۔ اس کی اتنی ہمت کہ میرے ہی کنگڈم میں مجھ پر حملہ کروائے۔ جے نے اسے غصے سے ادھر ادھر ٹہلتے دیکھا۔ ریسلنگ کنگ، جلد بازی میں کوئی بھی ایسا قدم مت اٹھانا کہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے۔ ریلیکس کنگ، جلد بازی میں کوئی بھی ایسا قدم مت اٹھانا کہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ اس کے سارے کلبز اور کیسینو کو دھماکوں سے اڑا دوں، اور تم کہہ رہے ہو جلد بازی مت کرنا۔ جے دشمن کو دوسرا موقع دینا بے وقوفی ہوتی ہے۔ کنگ نے سگریٹ کا کش لگاتے دھواں کا مرغولا ہوا میں چھوڑتے سرخ آنکھوں سے جے کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ جے نے ہار مانتے پوچھا۔ اس کیسینو میں ایک شاندار روشنیوں سے بھرپور دھماکہ کرواؤ۔ آسوکا کو بھی تو پتہ چلے کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے۔ ویسے کنگ، تم خواہ مخواہ دشمنی کو طول دے رہے ہو۔ اس نے پھر سے کوئی گڑبڑ کر دی تو میں ساری گڑبڑیں اس پر الٹی ڈال دوں گا۔ اچھا، میں پھر میٹنگ ارینج کرتا ہوں۔ کنگ نے کرسی پر براجمان ہوتے ہنکارا بھرا، پھر آنکھیں مودے وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کچھ سوچنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے آگے جمل کی بھری آنکھوں والا چہرہ آیا۔ او شٹ! اس نے زور سے ٹیبل پر مکہ مارا۔ اس نے اپنی کوئن کو ہی تکلیف دے دی، لیکن پھر وہ مسکرایا۔ جمل کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو زخمی خونخوار جانور سے دور بھاگنے کے بجائے ان کو بچانے بیٹھ جائے گی۔ اتنی نرم دل اور رحم دل لڑکی اس نے اپنی ماں کے علاوہ شاید ہی دیکھی ہو۔ مائی ڈیمپ گرل، کہتے ہی وہ کرسی سے اٹھا اور کسی کو کال ملائی۔ جمل کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے نتھوں سے پھولوں کی خوشبو ٹکرائی۔ سامنے منہ کھولے وہ پھولوں سے بھرے کمرے کو دیکھنے لگی اور خوش ہوتی پھولوں کو اٹھا کر اس کی خوشبو سانسوں میں اتارنے لگی۔ گلابی پھولوں کا گلدستہ اٹھاتے ایک کارڈ کارڈ دمل کے پیروں میں گرا، جس پر اردو میں ہی کچھ لکھا تھا۔ یہ گلاب اس لڑکی کے نام جس کا دل دنیا کے سب سے خوبصورت دلوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سفید گلاب اس سفید رنگ کی حامل شفاف آنکھوں والی لڑکی کے نام جس کی آنکھوں میں دنیا دکھائی دیتی ہے۔ جمل ورتا حیرت میں مبتلا کارڈ پہ لکھی تحریر پڑھ رہی تھی۔ یہ نیلے پھول اس نیلی آنکھوں والی کے نام جس کی آنکھوں میں دنیا کے سب جزیروں کا پانی اکٹھا ہو جائے تو مجھے ان میں ڈوب کر سکون ملتا ہے۔ جمل جیسے جیسے کارڈ پڑھتی اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے۔ مائی بلو برڈ، یو آر مائن اوشین اینڈ کنگز کنگڈم کوئین، آئی ایم سوری۔ جمل حیرانگی سے کارڈ کو پڑھتی مسکراتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ کنگ میٹنگ روم سے نکلا تو جے نے ایک لکڑی کا باکس لیے اس کی طرف بڑھایا۔ باس؟ جے اسے آفس میں اکثر باس بلاتا تھا۔ کنگ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کی وائف نے بھیجا ہے۔ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لیں۔ جے نے دانت نکالتے اسے باکس پکڑاتے رفو چکر ہو گیا۔ کنگ نے اچنبھے سے لکڑی کے باکس کو دیکھا۔ آفس میں لے جا کر اس نے باکس کھولا تو اس میں لنچ تھا۔ ایک دم کنگ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ تو بلو برڈ نے اپولو ایکسپٹ کر ہی لی ہے۔ فورک سے ایک کباب کھاتے ہی وہ کھانسنے لگا۔ اس کی آنکھیں شدید سرخ پڑ گئی۔ انٹرکام اٹھاتے اس نے جے کو بلایا۔ جے بھاگتا ہوا آفس میں داخل ہوا اور کنگ کو کھانستا دیکھ پانی لیتا اس کی طرف بڑھا۔ کنگ نے پانی پیا اور واش روم کی طرف بھاگا۔ جے نے ڈرتے ہوئے اسے واش روم سے نکلتے دیکھا۔ اس کا چہرہ تک سرخ ہو گیا تھا۔ کیا جمل کو نہیں معلوم کہ تمہیں سرخ مرچ سے الرجی ہے؟ کنگ نے اسے گھورا۔ نہیں۔ اچھا پلیز اسے کچھ کہنا مت۔ کیوں، تمہاری بہن لگتی ہے؟ بہن نہیں، لیکن اکلوتی بھابھی ہے۔ تمہاری اکلوتی بھابھی سے تو میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ فی الحال یہ سب اٹھاؤ اور میرے لیے کچھ ٹھنڈا منگوا دو۔ اوکے۔ جے اٹھاتا باکس اٹھاتا آفس سے نکل گیا۔ کنگ مینشن پہنچا تو اسے جمل کہیں نظر نہ آئی۔ روزی؟ جی سر۔ روزی فوراً اس کے سامنے بھاگتی ہوئی آئی۔ کوئن کدھر ہے؟ جی سر، وہ شاید ٹیرس پہ ہیں۔ شاید کا کیا مطلب ہے؟ تم سارا دن کیا کھانا بناتی رہتی ہو جو تمہیں یہی معلوم نہیں کہ کوئن کہاں ہے؟ اپنا غصہ وہ روزی پہ ہی نکالنا شروع ہو گیا تھا۔ میں یہاں ہوں۔ جمل سیڑھیاں اترتے اس کی پشت کو دیکھ کر بولی۔
کنگ نے مڑ کر غصے سے جمل کو دیکھا۔ روزی جاؤ۔ روزی وہاں سے غائب ہو گئی۔ تو لنچ تم نے بنا کر بھیجا تھا نا؟ جمل کو جب یاد آیا تو وہ الٹے قدموں سے بھاگی۔ کنگ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ ملازم یہ نظارہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ آج انہیں یہ مینشن رونق سے بھرپور لگا تھا، جہاں کنگ کے غصے سے بھری آوازیں اور اس کی کوئن کی کھنکتی ہنسی گونج رہی تھی۔ جمل بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کھانے میں کتنی مرچ استعمال کرتے ہیں؟ کنگ نے غصے میں اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے صبح جو کیا تھا وہ بھول گئے؟ اوہ تو تم مجھ سے بدلہ لو گی؟ چلو پھر احسان تو میں بھی نہیں رکھتا، وہ شرارت سے کہتا ہے اس کے پیچھے لپکا۔ جمل چیخ مارتی بیڈ پر چڑھ گئی۔ نیچے اترو اور ادھر آؤ۔ کنگ کھڑے دونوں ہاتھ اپنی ویسٹ پہ جماتے سے گھورا۔ نہیں، پہلے پرومس کریں کچھ نہیں کریں گے۔ کنگ نے آئی برو جھکائی۔ تم کہو گی اور میں مان لوں گا؟ امپاسبل۔ جمل نے بیڈ سے چھلانگ لگاتے کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ کنگ نے وہ کشن کیچ کرتے دوبارہ بیڈ پر پھینکا اور صوفے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ کنگ نے ایک جسٹ میں چھلانگ لگاتے اسے پکڑ لیا اور دونوں ایک ساتھ صوفے پہ گرے۔ جمل کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ تھے اور بال بکھر کر ایک سائیڈ پر آ گئے اور کمرے میں رچی پھولوں کی خوشبو دونوں کے دماغوں کو بہکا رہی تھی۔ میں نے تمہیں مرچیں تو نہیں بھیجی تھی بلو برڈ؟ کنگ نے اس کے چہرے کو تکتے اس کے بال کان کے پیچھے اڑیسے اور ایک گلاب کا پھول اس کے بالوں میں لٹکایا۔ اس وقت تم پتہ ہے کیسی لگ رہی ہو؟ جمل نے بڑھتی دھڑکنوں سے نظریں اٹھا کر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ بالکل ایک چڑیل۔ جمل نے اسے گھورا اور اٹھ کر جانے لگی تو کنگ نے اسے بازو سے پکڑتے واپس بٹھایا۔ جمل اس کی جانب دیکھتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ اسے لگا اس نے کسی دہکتے کوئلے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کو تو بخار ہے؟ اس نے فکرمندی سے دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اتنی مرچیں کھلا دی۔ آپ آرام کریں، میں سوپ بنواتی ہوں۔ مجھے سوپ کی نہیں تمہاری ضرورت ہے بلو برڈ۔ کنگ نے اس کے کندھوں پر سر رکھتے آنکھیں موندی۔ لیکن کچھ کھانے کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے۔ جمل اٹھ کر کھڑی ہوتی کمرے سے باہر نکلی۔ کنگ صوفے سے اٹھتا بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ جمل سوپ لے کر کمرے میں آئی تو کنگ کو آڑا ترچھا لیٹا ہوا دیکھا۔ جمل سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھتی اس کے شوز اتارنے لگی۔ کنگ نے گردن اٹھا کر دیکھا تو جمل اس کی جرابیں اتار رہی تھی۔ کوئن، یہ کیا کر رہی ہو؟ جوتوں سمیت بیڈ پر کون لیٹتا ہے؟ کوئن کا کنگ۔ وہ مسکراتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ویسے تم یہ مشرقی بیویوں کی طرح کر کے میری عادتیں بگاڑ دو گی۔ بگڑے تو آپ پہلے بھی کم نہیں، جمل منہ میں بڑبڑائی۔ جمل نے ایک سرسری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی جو بخار میں بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ کوٹ اتاریں؟ نہیں نا، ہمت نہیں ہو رہی۔ کنگ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جمل نے اس کا بلیک کوٹ اتارتے سائڈ پہ رکھا اور سوپ کا باؤل پکڑتے اس کے قریب بیٹھی۔ جمل نے سوپ کا چمچ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ کنگ نے سوپ پیا اور اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ جمل نے اس کی جانب دیکھتے سوچا کہ ایسے کیوں مسکرا رہے ہیں، لگتا ہے بخار سر کو چڑھ گیا ہے۔ جمل سر جھٹکتے اٹھی اور ایک ٹیبلٹ اسے دی اور کمبل درست کرتے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سر دبا دوں؟ کنگ نے چونک کر جمل کی طرف دیکھا۔ کہیں گلا نہ دبا دینا۔ اگر آپ آرام سے لیٹیں گے نہیں تو ضرور دبا دوں گی۔ اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ کنگ نے اس کی جانب دیکھا۔ جمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو یہ فضول باتیں کرنی ہیں تو میں یہاں سے جاتی ہوں۔ جمل اٹھ کر جانے لگی۔ کنگ نے اسے پیچھے سے پکارا۔ تم نے جواب نہیں دیا بلو برڈ، تمہارا مجھ سے نفرت کرنا بھی میں رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ جمل خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی کمرے سے نکل گئی۔ کنگ نے ایک سرد آہ بھری اور آنکھوں پہ بازو رکھے آنکھیں موندے سو گیا۔ 1 ماہ بعد۔ کیا انہیں ریڈ چلی سے الرجی ہے روزی؟ جمل شرمندہ سی ہوتی روزی کو دیکھ رہی تھی۔ یس میم، ایک بار تو سر نے کھانے میں لال مرچ ڈالنے پر اس شیف کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ اس بار تو وہ بہت بدل گئے ہیں، اب زیادہ ہمیں ڈانٹتے بھی نہیں اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہے۔ جمل نے اس کی جانب دیکھا اور خاموشی سے کام کرتی رہی۔ جمل لان میں ٹہلتی اب کنگ سے سوری کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اسے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ جمل نے اسی جانب قدم بڑھائے۔ جمل کو تھوڑی بہت تھائی زبان سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اسے یہاں آئے 5 ماہ گزر چکے تھے تو ٹیوٹر سے بھی اس نے کافی الفاظ اور جملے سیکھ لیے تھے۔ وہ ڈیچا کی موم تھی جو گیٹ پر گارڈ سے الجھ رہی تھی۔ پلیز انہیں اندر آنے دیں۔ جمل کے کہنے پر گارڈز نے اس کی موم کو اندر آنے دیا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے جمل، سب تمہاری وجہ سے۔ بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟
वो गुस्से से जमल पर फटी पड़ी थी। जमल ने घबराते हुए इनकी जानिब देखा। मुझे नहीं मालूम आंटी के डीचा कहाँ है। तुम्हें मालूम है जमल, बताओ मुझे। तुम्हारी वजह से ही किंग ने इसे कहीं छुपाया है। लेकिन आंटी मुझे नहीं मालूम। इसकी मॉम ने जमल को कंधों से जकड़कर झिंझोड़ा। तुम्हें नहीं मालूम तो पता करवाओ, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, समझ आई तुम्हें? वो जमल को धक्का देती ज़मीन पर गिरी। जमल को शोला खेज निगाहों से घूरती वहां से तन फन करती जा चुकी थी। जमल ने अपनी कोहनी से लाई जहां से खून निकल रहा था। 2 गार्ड्स भागते हुए इनकी जानिब आए। मैम आर यू ओके? वो उठकर अपने कपड़े झाड़ती मेंशन के अंदर जा चुकी थी। एक गार्ड ने फौरन किंग को इतला दी तो वो आधे घंटे का फासला 10 मिनट में तय करता मेंशन पहुंचा। क्वीन! वो चिल्लाता हुआ मेंशन में दाखिल हुआ। जमल सीढ़ियां उतरती इसकी जानिब आई। क्वीन तुम ठीक हो ना? डीचा की मॉम ने तुम्हें धक्का क्यों मार दिया? जमल ने सफ़ेद रंग की पीले फूलों वाली स्कर्ट पहन रखी थी। कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? वो परेशानी से इसके बाजू पकड़ते देख रहा था। जमल ने खामोश निगाहों से देखा। डीचा कहाँ है इस वक्त? किंग ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। तुम्हें इनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, चलो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जमल ने इससे अपना बाजू छुड़वाया तो किंग ने हैरानगी से इसकी जानिब देखा। मैं पूछ रही हूँ डीचा को कहाँ रखा है आपने? इसके साथ क्या किया है? वो इस पर गुस्से से चिल्लाई। तुम कौन होती हो मुझसे ये पूछने वाली? किंग ने गुस्से से इसकी जानिब देखा जो भरी आंखों से इसे देख रही थी। डीचा की मॉम इसके बारे में फिक्रमंद हैं, आप इन्हें तो बता देंगे वो कहाँ है। यहाँ किंग के असूल चलते हैं क्वीन, तुम इसमें दखल मत दो। अन्ना भी गलत कहती थी, बल्कि सब गलत कहते थे कि आप बदल गए हैं। आप बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल भी नहीं। वो रोते हुए वहां से भाग गई। क्वीन स्टॉप! वो पीछे से ऊंची आवाज में चिल्लाया, लेकिन जमल ने इसकी एक ना सुनी। किंग ने गुस्से से दीवार पर हाथ मारा और तन फन करता मेंशन से निकल गया। किंग हॉस्पिटल के कमरे में दोनों हाथ पिश्त पर बांधे किसी सोच में गर्क खिड़की से बाहर की नज़ारे देख रहा था। किसी की नीम सी आवाज़ पर वो मुड़ा। डीचा बेड पर लेटी आंखें खोले से देख रही थी। तो तुम्हें बिला आखिर होश आ ही गया डीचा? किंग मुझे माफ़ कर दो। डीचा। किंग आईब्रोज काते इसके करीब आया। मेरी क्वीन कहती है मैं बिल्कुल नहीं बदला। तो क्यों ना मैं इसे ये बताऊं कि मुझे धोखा देने वालों को मैं क्या सज़ा देता हूँ, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो डीचा। पता है क्यों? डीचा ने सहमी हुई निगाहें इस पर डाली। क्योंकि इसकी मोहब्बत ने मुझे बदला। इसने एक बार कहा था कि धोखा देने वालों को माफ़ भी किया जा सकता है। मैंने तुम्हें 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा मौके दिए, कई बार रियायत की। किस लिए डीचा, किस लिए? ताकि तुम देख सको कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। लेकिन तुम अपनी बेफजूल ख्वाहिशात की वजह से यहाँ तक पहुँच गई। अगर इस दिन जेजे तुम्हें बैंकॉक ना लाता तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होता। टोक्यो की खूंखार जानवरों का शिकार बन चुकी होती। किंग ने कहर आलूदा निगाह डीचा पर डाली और मुड़ने लगा। किंग रुको, रुको किंग! डीचा ने सिसकते हुए इसे पुकारा। प्लीज़ मेरी मॉम को मुझसे मिलने दो, मैं कभी भी तुम्हारे मेंशन नहीं आऊँगी। और ये रही आसूका की वीडियो। जमल ने अपनी हैंडबैग में से एक सेल फोन इसे दिया। किंग ने इसके हाथ से सेल फोन लेते वीडियो ऑन की तो किंग के गुस्से से रगें तन गई। इसने सुर्ख और सर्द आंखों से डीचा की जानिब देखा। अगर इस वक्त तुम यहाँ ना होती डीचा तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारता। किंग ने शोला खेज निगाहों से इसकी जानिब देखा तो डीचा मुंह मोड़ गई। किंग गुस्से से कमरे से निकलता गाड़ी में बैठता ऑफिस की जानिब बढ़ गया। जेजे ने इसे इतने गुस्से में ऑफिस में दाखिल होते देख फाइल असिस्टेंट को थमाई और खुद इसके पीछे ऑफिस में गया। क्या हुआ किंग? सब खैरियत तो है ना? किंग ने अपने ग्रे कोट की जेब में से सेल निकालते जेजे की तरफ उछाला। जेजे मुंह खोले वीडियो देख रहा था। अब मैं इस असूका की खाल अपने हाथों से उधेड़ूंगा। किंग गुस्से से दहाड़ा तो जेजे भी सहम उठा। लेकिन इस हरामखोर ने ऐसा क्यों किया? क्या कसूर था मेरे माँ बाप का, मेरी छोटी सी नन्ही सी कली का? इसने चिल्लाते हुए दीवार में मुक्के मारने शुरू कर दिए। जेजे फौरन इसकी तरफ बढ़ा। किंग क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? कुछ सोचते हैं तुम, संभालो खुद को। कैसे संभालूं जेजे, कैसे? वो मुझ पर अभी भी यकीन नहीं करती। वो कहती है मैं बिल्कुल नहीं बदला। वो रोते हुए इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ते कह रहा था। जेजे ने दर्द भरी निगाह इसकी आंखों में जलते अंगारों को देखा। तुम इसे थोड़ा वक्त दो किंग, वो समझ जाएगी। तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, चलो मरहम पट्टी करवा लो। किंग ने सेल फोन उठाया और वैसे ही ऑफिस से निकल गया। बैंकॉक के बुर्ज के किनारे गाड़ी रोकते वो रात की स्याही में स्याह पानी को देखते गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। गार्ड्स कुछ फासले पर गन्स लिए खड़े थे। ड्राइवर को भी इसने यहाँ से दूर जाने को कहा। इसे लग रहा था इसका दम घुट रहा है। अगर वो चीखता चिल्लाए तो शायद इसका जलता दिल सब कुछ जलाकर राख ना कर दे। आह! वो जोरदार आवाज में चिल्लाया। 2 आंसू टूट कर इसकी आंखों से गिरे।
زمل کی صوفے پر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے دل میں کسی نے سلگتا انگارہ رکھ دیا ہے۔ وہ تیز ہوتی دھڑکنوں سے ہڑبڑا کر اٹھی، ادھر ادھر دیکھا تو سب ملازم انکسی جا چکے تھے اور وہ اکیلی ہی ہال میں بیٹھی تھی۔ زمل نے دل پہ ہاتھ رکھا، اسے لگا اس کو گھٹن محسوس ہو رہی۔ وہ اٹھ کر ٹیرس پر چلی گئی۔ ٹیرس پر ٹہلنے کے بعد اسے لگا کچھ بہتر ہوا ہے، لیکن دل اس کا ابھی بھی بے چین تھا۔ پھر اسے مینشن میں داخل ہوتی گاڑیوں کی آواز سنائی۔ جس نے ٹیرس کی دیوار سے جھانک کر دیکھا، کنگ گرے پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ببلوز گاڑی سے اترا اور کوٹ اس نے بازو پہ لٹکا رکھا تھا۔ کنگ کو لگا اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے گردن اوپر اٹھائی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ زمل جو اسے غور غور سے دیکھ رہی تھی، فوراً ٹیرس کی دیوار کے ساتھ نیچے کو بیٹھ گئی اور دل پر ہاتھ رکھا۔ شکر ہے کہیں دیکھ ہی نہیں لیا، ورنہ پھر سے کسی ملازم یا گارڈز کو ڈانٹنے بیٹھ جاتے۔ کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی، پھر رکی۔ نہیں، میں کیوں جاؤں؟ مجھے صبح کیسے ڈانٹا جیسے میں کوئی چھوٹی سی بچی ہوں۔ وہ خفا سا منہ بنائے ٹہلنے لگی، لیکن پھر اس کو چین نہ ملا تو وہ ٹیرس سے نیچے آئی۔ کمرے میں جھانکنے لگی تو اسے کنگ وہاں دکھائی نہ دیا۔ پھر وہ سیڑھیاں اترتے دبے پاؤں اسٹڈی میں جھانکتی اندر داخل ہوئی۔ کنگ دیوار میں آویزاں بڑی سی تصویر کی جانب منہ کیے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے بیٹھا تھا۔ زمل نے حیرانگی سے اس تصویر کو دیکھا، پھر آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ کنگ کی بند آنکھوں سے آنسو نکلے۔ زمل کا جیسے دل رکا۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی اس کے قریب بیٹھی۔ کنگ نے بند آنکھوں سے اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا، جہاں اس کی انگلیوں کی جوائنٹس پہ خون جمع ہوا تھا۔ زمل نے اس کا زخمی ہاتھ تھاما۔ کنگ نے اپنی آنکھیں کھولے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کا ہاتھ زخمی ہے، کیسے ہوا؟ یہاں دل زخمی ہے، اس کا کیا کروں کوئن؟ وہ نم آواز میں بولا تو زمل نے چونک کر اس کی سرخ ہوتی کیتھی براؤن آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے یہ برے کام؟ زمل نے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کنگ سیدھا ہوا اور سرد نگاہ سے اس کی جانب دیکھا۔ برے لوگوں کا انجام تک پہنچانے کے لیے برے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں کسی کی دھلائی کر کے آیا ہوں؟ نہیں لگتا نہیں، یقیناً کر کے آئے ہوں گے۔ کنگ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو کوئن۔ زمل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کون ہیں؟ زمل نے کھڑے ہوتے دیوار میں نصب تصویر کو دیکھ کر پوچھا۔ میرے ماں باپ۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں۔ زمل نے فرسٹ ایڈ باکس ٹیبل پر رکھ کر کھولتے اس کے ہاتھ تھاما۔ تمہیں پتہ ہے کوئن ایک بزرگ نے کیا کہا تھا؟ زمل نے ایسی کیتھی براؤن آنکھوں میں جھانکا جیسے ان میں سے شعلے اٹھ رہے ہوں۔ اس بزرگ نے کہا تھا کہ اس کے دل میں جتنا غم موجود ہے، اگر وہ زبان تک لائے گا تو اس کی زبان جل جائے، اگر دل میں رکھے گا تو دل جل جائے، اگر وہ دنیا کو بتا دے تو شاید دنیا ہی جل کر راکھ ہو جائے۔ دیکھو میرا دل جل رہا ہے کوئن، بتاؤ میں کیا کروں؟ زمل نے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اس کا ہاتھ تھامے اپنے دل کے مقام پر رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زمل نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں پہ لب رکھے تو اس کی روح من کو چاہیے کہ وہ اس کی آنکھوں کو چوم کے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے محبوب کے لمس میں ہے۔ پھر اس نے لبوں کو چھوا اور بولی، پھر اس کے روح من کو چاہیے کہ اس کے سلگتے جلتے ہونٹوں کو چوم کر کہے کہ میں تمہارے اندر کی ساری گھٹن ان ہونٹوں سے سمیٹ کر نکال باہر کروں۔ پھر زمل نے اس کے دل کے مقام پر لب رکھے۔ پھر اس کی روح من کو چاہیے کہ وہ دل پر اپنے محبت کی مہر سفت کرے تاکہ روح من کا جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار برسے اور اس کے جلتے ہوئے دل کو چین و قرار ملے۔ ایسے ہی تو ایک دوسرے کا سکون نہیں کہا گیا بیوی کو شوہر کو اور شوہر کو بیوی کا۔ کنگ نے حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اناپی نے ٹھیک ہی کہا تھا، زمل نے اس کے لیے ایسی نعمت ہے جس کا وہ ساری زندگی بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے دنیا بھر کی خوبصورت ترین لڑکیوں کو دیکھا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسا محسوس نہ کیا تھا جو اسے زمل کو پہلی نظر میں دیکھتے محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے ساری دنیا کی خوبصورت لڑکیوں سے بڑھ کر تھی۔ زمل نے اس کے ہاتھ پہ کاٹن سے دوائی لگاتے اس کی جانب نگاہ اٹھائی اور اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زمل نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کو فرتے جذبات سے لبریز محسوس کیا۔ وہ اپنی دھڑکن کو سنبھالتی اٹھ کر جانے لگی تو کنگ نے اسے کلائی سے تھامتے اپنی گود میں گرایا۔ زمل اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی اس کی جانب دیکھتی رہی۔ کنگ نے اپنا زخمی ہاتھ اس کے گال پر رکھتے اس کے ماتھے کو چوما۔ زمل حیرت سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ بلو برڈ میں نے پہلے کبھی نہیں کہا، لیکن آج کہتا ہوں۔ کنگ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم کنگ کی زندگی کا سب سے انمول تحفہ ہو، جس کے آگے اس جزیرے کی ہر شے بے مول ہے، اور ان میں سب سے انمول موتی تم ہو۔ کنگ نے اس کے گال پر محبت بھرا لمس چھوڑا تو زمل کے گال گلابی پڑے۔
وہ پلکیں جھکائے خجل سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کنگ نے اسے خود سے لگاتے اس کے کندھوں پر سر رکھا اور اپنی باہوں کا حصار اس کی کمر کے گرد باندھا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ کنگ نے سر اٹھاتے چہرہ اس کے سامنے کیا۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا تمہیں کھانے کو دل کر رہا ہے، کنگ نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا تو زمل نے اس کے کندھوں پر مکہ جڑا۔ اتنے سے مکے سے کیا بنتا؟ کنگ نے کہتے ہی اسے باہوں میں اٹھایا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اتاریں، کوئی دیکھ لے گا۔ کسی کی اتنی مجال کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ وہ اسے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تمہارا ویٹ تو کافی رائٹ ہے بلو برڈ، بالکل چڑیا کی طرح۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اسے نیچے اتارتا بولا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، زمل نے منہ بنایا۔ تو پھر کیسا ہے؟ کنگ نے آئیبرو چکاتے سینے پر بازو باندھے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، مجھے سونا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب میرا موڈ اچھا ہوتا تو میں نیند آ جاتی ہے۔ کنگ نے اسے مصنوعی انداز میں گھورا تو وہ بیڈ پر چڑھتی کمفرٹر منہ تک تانتی لیٹ گئی۔ کنگ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زمل نے کمر ہٹا کر دیکھا تو کنگ اس کے قریب کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اٹھو۔ نہیں، آپ بھی سو جائیں نا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، چلو میرے ساتھ مووی دیکھتے ہیں۔ کنگ نے اس کا کمفرٹر کھینچا اور اسے بازو سے پکڑتے اٹھایا۔ اس وقت باقی سب ڈسٹرب ہوں گے، تمہیں باقی سب کی فکر ہے، میری نہیں۔ کنگ نے اس کا بازو تھاما اور اسے لیے ہال میں لگی LED پر مووی لگائی۔ کیسی مووی دیکھو گی؟ پہلے تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا۔ زمل نے صوفے پر بیٹھتے کشن گود میں رکھا۔ اچھا، اب پوچھ رہا ہوں تو بتا دو۔ میں نے تو کبھی موویز دیکھی نہیں، آپ کو جو اچھی لگتی لگا دیں۔ کنگ نے شرارتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور جب مووی شروع ہوئی تو زمل ڈرتی ہوئی اس کے قریب ہوئی۔ یہ تو ہارر ہے، پلیز کچھ اور لگا دیں۔ بلو برڈ، یہ کون سا ریل ہے جو تم اتنا ڈر رہی ہو؟ زمل کا تو حلق خشک ہو رہا تھا۔ مجھے پیاس لگی ہے تو پانی پی لو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لائٹ آن کر دیں۔ یار تم اتنی ڈرپوک کیوں ہو؟ کوئنز تو بہت بریو ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا، پلیز لائٹ آن کریں اور میرے ساتھ کچن میں چلیں۔ اوکے۔ کنگ اٹھا تو زمل نے اس کی شرٹ کو پکڑا۔ کنگ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا اس کے ساتھ کچن میں گیا۔ پانی کی بوتل لے کر وہ واپس ہال میں آ کر بیٹھ گئے۔ زمل نے کنگ کو گھورا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہیں اینابیل تم میں تو نہیں آ گئی؟ اب اپنا ہاتھ ہٹائیں۔ لیکن میرے دونوں ہاتھ تو یہاں ہیں۔ زمل نے آنکھیں پھاڑے، پہلے اسے اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا۔ تو میری کمر پہ کیا چیز ہے؟ زمل نے رونے والی شکل بنائی۔ اب وہ چیز چلتی ہوئی اس کے پیٹ پر چڑھ گئی تو وہ زمل نے چیخ ماری اور اپنے پیٹ سے اوپر ہاتھ رکھے اسے کچھ نرم سا محسوس ہوا تو وہ چلا اٹھی۔ کنگ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہلنا مت۔ زمل کی چیخیں سنتے انا بھی ہڑبڑا کر اٹھی اور املش بھی بھاگتے ہوئے اوپر گیا۔ املش نے ہال کی لائٹس آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر منہ کھولے اس نے ہاتھ منہ پر رکھا۔ انا بھی اس کے پیچھے آئی تو ہنسنے لگی۔ کنگ زمل پر جھکا ہوا تھا اور زمل صوفے پر دراز تھی۔ کنگ کا ہاتھ زمل کی چیسٹ سے اوپر تھا اور کنگ کے ہاتھ پہ زمل کا ہاتھ تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو تم ہماری بہو کے ساتھ؟ زمل نے شرمندگی سے منہ دوسری طرف کرتے منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کنگ نے اس کی شرٹ میں اوپر سے ہاتھ ڈالے وہ نکلی چوہا نکالا تو زمل کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ آپ کا یہ نکلی چوہا زمل کی شرٹ میں گھس گیا تھا، میں تو وہی نکال رہا تھا۔ انا بھی نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اوہ سوری، لگتا غلطی سے ریموٹ کا بٹن پریس ہو گیا۔ انا بھی اس کے ہاتھ سے چوہا لیتے وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ اب تم کیا ساری فلم دیکھنے کے لیے کھڑے ہو؟ کنگ نے آئیبرو چکاتے پوچھا تو املش دانت نکالتا تھم اپ کا اشارہ کرتے وہاں سے کھسک گیا۔ کیا کرتی ہو بلو برڈ؟ نکلی چوہے سے ڈر گئی۔ زمل نے بھری آنکھوں سے اسے گھورا۔ مجھے نہیں دیکھنی کوئی فلم، میں سونے جا رہی ہوں، اور وہاں سے اٹھتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بلو برڈ بات تو سنو۔ وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ اسوکا اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا کسینو دیکھ رہا تھا اور شعلے اس کی آنکھوں میں بھڑک رہے تھے۔ تبھی اس کے اسسٹنٹ نے اسے سیل فون پکڑایا۔ تو کیسا لگا کنگ کا سرپرائز؟ اسوکا، دی بلیک اسٹار کا فیورٹ کسینو آج شعلوں کی زد میں ہے۔ کنگ نے سرد لہجے میں اسے باور کروایا۔ تم پر حملہ میں نے نہیں کروایا تھا کنگ۔ وہ غصے سے دہڑا۔ چیخو اور زور سے چیخو، ابھی تو شروعات ہے اسوکا، تمہاری طرف بہت سے حساب باقی ہیں۔ اسوکا اس کی بات پر ٹھٹکا۔ کیا مطلب؟ ابھی سے سارے مطلب سمجھ کر کیا کرو گے بلیک اسٹار؟ کنگ نے کال کٹ کرتے بریسٹڈ پر انگلی پھیری۔ موم آپ لوگوں کے خون کا حساب میں لے کر رہوں گا۔ کنگ نے سرد نگاہ دیوار پر ڈالتے کسی کو کال ملائی۔ اسوکا نے فون کو گھورا اور اپنے اسسٹنٹ کی طرف دیکھا۔ تم لوگوں نے اس لڑکی کو کہاں پھینکا تھا؟ وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ وہ باس، اسے پرانی بلڈنگ کے پیچھے پھینکا تھا۔
پھر جا کر دیکھا بھی یا نہیں؟ یو بلڈی باسٹرڈ، وہ سر میں بزی، بہانہ مت بناؤ، تم سب کے سب حرام خور ہو، دفع ہو جاؤ اور دیکھو وہ لڑکی کہیں کوئی راز نہ کھول دے، جہاں ملے وہیں مار دینا۔ اوکے باس۔ اس کا اسسٹنٹ اب کسی کو کال ملا رہا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا کنگ، اگر میں نے تمہاری سب سے قیمتی چیز چھین کر تمہیں تباہ نہ کر دیا تو میرا نام بھی بلیک اسٹار نہیں۔ آسوکا نے اب اسے برباد کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ باس، جے جے سیل فون کان سے اتارتے کنگ کے آفس میں داخل ہوا۔ کیا ہوا جے جے، اتنی عجلت میں کہاں سے آ رہے ہو؟ کنگ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ڈیچا ہاسپٹل میں نہیں ہے۔ واٹ؟ کنگ جھٹکے سے کرسی سے اٹھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ گارڈز کہاں تھے اور ڈاکٹر سب کہاں مرے ہوئے تھے؟ وہ جے جے پر غرایا۔ مجھے تو ہاسپٹل سے کال آئی سیکورٹی گارڈز کہ وہ سب ڈیچا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کنگ آفس سے لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا نکلا۔ گارڈز نے اسے دیکھتے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جے جے پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ڈرائیور کو ہاسپٹل کی طرف جانے کا کہتے پیچھے مڑ کر کنگ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ضرور آسوکا کی کوئی چال ہے، لیکن ڈیچا تو تمہیں ثبوت دے چکی ہے۔ کچھ تو ایسا ہے ڈیچا کے پاس جو وہ ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ ہاسپٹل پہنچتے کنگ ڈاکٹرز پر دھاڑا۔ تم سب لوگ یہاں کیا آنکھیں بند کر کے کام کرتے ہو جو تم لوگوں کے ہاسپٹل سے ایک پیشنٹ غائب ہو گئی اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا؟ سر، ہمیں بھی نہیں معلوم کہ پیشنٹ خود بخود تو جا نہیں سکتی تھی اور انہیں کون لے کر گیا ہے۔ شٹ اپ۔ وہ بھاری آوازیں ان پر گرجا تو وہاں کھڑی نرسز اس کے چلانے پر سہم کر کپا اٹھی۔ جے جے، ہاسپٹل کے سارے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرو۔ وہ غصے سے ٹہلتا ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ ڈیچا بے سود سی وہیل چیئر پر بیٹھی تھی اور کوئی شخص اس کی چیئر کو گھسیٹتا سر نیچے کیے لفٹ میں گھس گیا۔ پارکنگ ایریا چیک کرو جے جے۔ جے جے گارڈز کو لیتا پارکنگ ایریا تک گیا۔ باس، یہ دیکھیں، ڈیچا کی کلائی پر لگا ہاسپٹل کا بین اور پیشنٹ نیم گرا ہوا ملا۔ جے جے، آسوکا کا کوئی کال ملاؤ۔ جے جے فوراً آسوکا کو کال ملائی تو آسوکا نے مسکراتے ہوئے اس کی کال پک کی۔ خیریت ہے نا کنگ؟ کیسے یاد کیا بلیک اسٹار کو؟ آسوکا، یہ تم کیا چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہو؟ سامنے سے لڑو، یہ چھپ چھپ کر وار کرنا بزدلوں کا پیشہ ہوتا ہے۔ کھیل تو تم کھیل رہے ہو کنگ۔ ڈیچا اس وقت کہاں ہے؟ کنگ نے سرد اور بھاری آواز میں پوچھا تو آسوکا ہنسنے لگا۔ وہ کون سا تمہاری اصل کوئن ہے؟ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس وقت بھو میبلن برج پر ہے، اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ آسوکا نے کال کٹ کی تو کنگ نے چیختے ہوئے سیل فون زمین پر دے مارا۔ بھومیو بول ریور برج پر چلو۔ کنگ گارڈز کو لیے برج پر پہنچا تو ڈیچا ایک طرف گردن لٹکائے بے سود سی وہیل چیئر پر بیٹھی تھی اور اس ایک نقاب پوش کے ہاتھ میں اس کی وہیل چیئر کا ریموٹ تھا۔ گاڑی سے اترتے کنگ نے اسے دیکھا۔ شام کا سہانا منظر اس وقت خوفناک منظر کی تصویر لگ رہا تھا۔ تب ہی اسے آسوکا کی کال آئی۔ تو کیسا لگا میرا سرپرائز کنگ آف تھائی؟ آسوکا نے استثنائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے کہا۔ ایک طرف کنگ اور اس کی بے تحاشا گارڈز اور دوسری طرف آسوکا، بلیک اسٹار کے چند آدمی اور ڈیچا موجود تھی۔ کنگ نے فون کان کو لگاتے ہاتھ اٹھا کر گارڈز کو گولی چلانے سے روکا۔ آسوکا، تم نے مال کے بدلے انسانی جان کا سودا کیا ہے۔ کنگ دبی آواز میں اس پر غرایا۔ چلاؤ مت، یہ اصول تم نے ہی توڑا ہے اس لڑکی کی خاطر، تو اپنی تباہی کی ذمہ دار تم خود ہو۔ کنگ آف تھائی۔ کنگ نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تو اس کے ہاتھ کی نسیں پھول کر ابھری۔ اگر تم اس وقت میرے سامنے ہوتے بلیک اسٹار تو میں تمہارا وہ حشر کرتا کہ تم یاد رکھتے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میری کوئن کا ذکر دوبارہ اپنی گندی زبان اور سرحد پار مت کرنا، ورنہ میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر اکھاڑ دوں گا۔ کنگ سرد اور سپاٹ لہجے میں گرجا تو ایک پل کے لیے اس کے گارڈز اور آسوکا کے پیچھے کھڑے گارڈ سہم گئے۔ دیکھنا، ایک دن یہی تمہاری کوئن تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی۔ کوئن؟ تم چاہتے کیا ہو؟ کنگ نے آئیبروز کاتے سنجیدگی سے میں کہا۔ اب کی نہ کام کی بات، بکواس بند، آئندہ اپنی زبان سے یہ الفاظ مت نکالنا۔ مجھے وہ نیکلس اور کنگ آف تھائی کی یہ رنگ چاہیے۔ اور تمہیں لگتا ہے اتنی آسانی سے میں وہ تمہیں دے دوں گا؟ اس کے لیے تو تمہیں مجھ سے جنگ کرنی پڑے گی۔ تب ہی ڈیچا کی وہیل چیئر سے کچھ فاصلے پر کھڑے گارڈز نے ریموٹ کا بٹن پریس کیا اور ڈیچا اوندھے منہ اس دریا میں جا گری۔ سارے گارڈز فوراً حرکت میں آئے۔ کنگ آنکھیں پھیلائے اسے پانی میں گرتا دیکھ رہا تھا۔ آسوکا کے آدمی گاڑیوں میں بیٹھتے وہاں سے فرار ہو گئے اور کنگ کے گارڈز نے ان کی گاڑیوں کا پیچھا کرتے فائرنگ شروع کر دی۔ کنگ غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا گاڑی میں بیٹھتے اب آفس کی طرف گیا۔
جمل کے لیے کنگ نے نیو سیل فون خرید کر بھجوایا تھا۔ املش بیٹھا اسے سارے فنکشن سمجھا رہا تھا۔ بھابھی آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ نے سیل فون کی پہلی بار دیکھا ہے۔ جمل نے پلکیں جھکتے سر جھکا لیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، اب آپ سمجھ جائیں گی۔ یہ رہا برو کا نمبر، یہ رہا میرا اور یہ رہا انابی کا، اور باقی آپ کو جس کا نمبر ایڈ کرنا آپ کر سکتی ہیں۔ اوکے تھینکس۔ اور ہاں، یہاں سے آپ لیٹسٹ خبریں دیکھ سکتی ہیں۔ برو کی تو ہر روز کوئی نیوز آتی ہے۔ املش نے اسے ٹویٹر کھول کر دیا۔ یہ دیکھیں، لیکن سامنے کی نیوز دیکھ کر جمل کی آنکھیں پھاڑے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ جمل نے املش کی ہاتھ سے فون پکڑ کر سامنے اسکرین پر لگی تصویر کو دیکھا۔ بلیک اسٹار اور کنگ آف تھائی، دو ملکوں کے بزنس مین کے درمیان فائرنگ۔ کنگ آف تھائی کی مشہور گرل فرینڈ اور ماڈل دریا میں گر گئی۔ ڈیچا، یہ تو ڈیچا ہے نا، یہ وہاں کیسے گئی؟ جمل نے بے چینی سے املش کو دیکھا جو اب کنگ خود کو کوس رہا تھا۔ کیوں کھول کر دیا؟ اب کنگ کو پتہ چلا تو وہ تو اس کا قیمہ بنا دے گا۔ مجھے نہیں پتا بھابھی، یہ سب جھوٹ۔ ہاں جھوٹ بھی تو ہوتا ہے نیوز میں، آپ زیادہ مت سوچیں۔ مجھے ابھی اور اسی وقت ڈیچا کے پاس لے کر چلو۔ املش، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بھابھی؟ اگر برو کو پتہ چلا تو وہ اس بار سچ میں میری ٹانگیں توڑوا دے گے، اور ابھی تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ تو پتہ کرواؤ نا، جے کو کال کرو۔ اوکے ریلیکس، میں پتہ کرواتا ہوں، پھر میں آپ کو ڈیچا سے ملوانے لے جاؤں گا۔ لیکن یہ بات برو کو پتہ چل گئی تو شامت آ جائے گی۔ نہیں کہتے وہ کچھ، تم کرو نا فون جے کو۔ جمل نے اسے دیکھتے کہا۔ آپ کو نہیں کہتے ہیں ہوں گے، باقی سب کی تو مرمت کر ہی دیں گے۔ املش کہتے ہوئے جے کو کال ملانے لگا۔ وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا۔ جمل، بھابھی تو دوبارہ ٹرائی کرو۔ 10 بار کال کرنے کے بعد جے نے کال ریسیو کر ہی لی۔ جے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور ڈیچا تم لوگوں کی لڑائی میں کیسے آ گئی؟ تم گیم سے باہر نکلو تو پتہ چلے گا نا۔ ڈیچا کہاں ہے اب؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جے مشکوک نگاہوں سے اسکرین کو گھورا۔ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں یار، بھلا مجھے کیا لینا دینا؟ وہ سٹی ہاسپٹل میں ہے۔ اوکے، اور برو؟ وہ آفس میں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تم کام کرو۔ اوکے بائے۔ املش نے کال بند کرتے سانس ہوا کے سپرد کی۔ اگر جے نے برو کو بتا دیا بھابھی تو اچھا نہیں ہوگا۔ املش کا تو ڈر کے مارے حلق خشک ہو رہا تھا۔ نہیں بتائیں گے وہ، تم چلو، ڈیچا سے ملنا ہے مجھے۔ اوکے۔ املش نے ہار مانتے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ جمل اسکارف لیتی، بلیک گوگلز لگاتی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو جے بھی وہیں تھا اور گارڈز کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ جمل اور املش چھپ کر کھڑے تھے۔ بھابھی، میں جے کو باتوں میں لگاؤں گا، آپ گارڈز کو چکمہ دے کر ڈیچا سے مل لیں اور جلدی کیجیے گا۔ اوکے۔ جمل نے فوراً سر ہلایا۔ جے کوریڈور سے نکلا تو املش کو دیکھ کر حیران ہوا۔ لش، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ میں دیکھنے آیا تھا کہ سب خیریت ہے نا۔ ہاں سب انڈر کنٹرول ہے، مجھے اور بہت کام، میں چلتا ہوں۔ اوکے، تم بھی چلو آفس میرے ساتھ۔ جے نے مڑتے اسے کہا۔ وہ میں انابی کی میڈیسن لینے آیا تھا، وہ دے کر پھر آتا ہوں نا۔ املش نے مسکراتے اسے بائے بائے کہا تو جے نے اسے مشکوک انداز میں دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ جمل نے ڈینم کلر کی شرٹ اور خاکی رنگ کی اسکرٹ پہن رکھی تھی اور گوگلز اتارتے گارڈز کو دیکھنے لگی۔ میم آپ یہاں؟ ایک گارڈ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے ڈیچا سے ملنا ہے، راستہ چھوڑیں۔ بٹ میم، باس کا آرڈر ہے، ان سے کوئی نہیں ملے گا۔ اچھا تو میں ابھی تمہارے باس کو کال کرتی ہوں اور تم لوگوں کی شکایت کرتی ہوں۔ دونوں گارڈز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور راستہ چھوڑ دیا۔ جمل دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو ڈیچا بستر پر لیٹی تھی، آکسیجن ماسک، ہاتھ پہ لگی ڈرپ اور وہیل چیئر دیکھ کر جمل نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی پر کیا گیا ظلم واپس لوٹتا ہے تو اس کی بات کا یقین کر لینا چاہیے۔ ایسا ضرور ہوتا ہے اور ڈیچا پر اس کا ظلم واپس لوٹا تھا۔ جمل کو وہ پل یاد آئے جب وہ کس قدر تکلیف اور اذیت سے گزری تھی۔ جمل نے اسکارف سر پر لٹتے کچھ پڑھ کر ڈیچا پر پھونک ماری اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ جمل نے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر مڑی۔ تبھی اس کا سیل فون وائبریٹ ہوا۔ کسی انجان نمبر سے کال آتے دیکھ اس نے ہچکچاتے کال اٹھائی۔ ہیلو، دی کنگز کوئین، کون بول رہا ہے؟ اتنی جلدی کیا ہے جاننے کی جمل؟ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کون ہو تم؟ جمل نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت تم دیکھ رہی ہوگی ڈیچا کی حالت، ہے نا؟ جمل نے سہم کر ادھر ادھر دیکھا، شاید اسے کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ کنگ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو اور اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو تمہیں بھیجے گئے ایڈریس پر پہنچنا ہوگا۔ باقی تم آج کی نیوز بھی سن چکی ہوگی، تو چپ چاپ میرے بتائے گئے پتے پر پہنچ جانا۔ نہیں آؤں گی، میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں کنگ کے آفس میں دھماکہ کروا دوں گا۔ بھو! دوسری جانب سے اس آواز پر جمل لرز اٹھی۔ نہیں، تم کنگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو میری بات مانو، ورنہ جو حال ڈیچا کا ہوا کنگ کی وجہ سے تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ جمل نے
नासमझी से फ़ोन को देखा और कमरे से बाहर निकली तो उसके चेहरे का उड़ा रंग देखकर अमरीश भागता हुआ इसकी तरफ आया। जमल भाभी जल्दी करें ना ब्रो, मंचन में ही ना पहुंच जाएं। जमल गुमसुम सी इसके बराबर चलती जा रही थी। जमल अमरीश ने इसके आगे हाथ लहराया। आर यू ओके? आर यू ओके? डीचा को देखकर आई हूँ यार, चुड़ैल जो ऐसी शक्ल बनाई है। हाँ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वैसे भी मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। जमल ने होश में आते से देखते हुए जवाब दिया। अमरीश इसे वापस मेंशन ले गया। अमरीश ने जैसे ही गाड़ी रोकी तो उसके पसीने छूट गए। किंग की गाड़ी मेंशन पहुंच चुकी थी। भाभी अब तो मेरी खैर नहीं। जमल गाड़ी से उतरी तो अमरीश की बनी हुई शक्ल देखकर मुस्कुराई। भाभी यहाँ मुझे मेरी जान के लाले पड़ गए हैं और आप मुस्कुरा रही हैं। लगता है ब्रो के साथ रह रह के आप पे भी इनका असर पड़ गया है। चलो अगर इन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो मैं देख लूँगी। अमरीश जमल के पीछे पीछे दबे पाँव मेंशन में दाखिल हुआ। जमल ने इधर उधर देखा तो हॉल में कोई भी नहीं था। तभी जेजे और किंग साथ चलते स्टडी की तरफ से आ रहे थे। अमरीश जो मुड़कर भागने वाला था, किंग की भारी आवाज ने इसके कदम वहीं जम गए। जमल ने मुड़कर इसकी जानिब देखा। तुम क्वीन को लेकर कहाँ गए थे? किंग ने आईब्रोज काते अमरीश की पिष्ट को घूरा। लश, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो ब्रो, मैं तो हॉस्पिटल गए थे हम। अमरीश की बात पूरी होने से पहले ही जम्मल बोल पड़ी। किंग ने गुस्से से अमरीश को देखा, फिर जम्मल को। मेरी इजाज़त के बगैर तुम लोग वहाँ क्यों गए? अमरीश से तो कोई जवाब ना बन पड़ा। अमरीश, तुम तो कुछ अकल से काम लो, दुश्मन अभी भी हमारे इलाके में है और तुम क्वीन को लेकर चले गए। जेजे ने इसे तंबी नज़रों से देखते हुए कहा। अमरीश की कोई गलती नहीं है, मैंने ही इसे कहा था कि टीचर से मिलना है। किंग ने अगले ही पल जम्मल को बाजू से जकड़ा और अपने साथ ले गया। आराम से चलें, छोड़े, मेरा बाजू दर्द हो रहा है। वो इसके हाथ पर अपना हाथ मारती हटाने की कोशिश करती इसके साथ खींचती चली जा रही थी। अमरीश आंखें फैलाए इनको जाता देख रहा था। अब तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हें तो मिलेगी ही और तुम्हारी भाभी को भी। भुगतो अब। अमरीश के मुंह के जाविये बिगड़ते जेजे को घूरा। मुझे मत घूरो, चलो मेरे साथ, इससे पहले कि किंग यहाँ आकर तुम्हारी गर्दन मरोड़ दे। अमरीश जेजे के साथ चल पड़ा। स्टडी में पहुंचते किंग ने इसके दोनों कलाइयों को दीवार के साथ लगाते इसे सर्द अंदाज में घूरा। दर्द हो रहा है और ब्लू बर्ड, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने सोचा नहीं कि मुझे कितना दर्द होता। जमल ने नजरें उठाकर इसे देखा। किंग की सांसों की तपश इसके चेहरे को झुलसा रही थी। डीचा के साथ साथ ये सब क्यों हुआ है? क्यों पहुंची वो इस हाल में? जमल ने हिम्मत करते पूछ लिया। जब महबूब पास हो तो किसी तीसरे का जिक्र नहीं छेड़ा करते डार्लिंग। किंग ने इसकी गर्दन पे नरम गर्म सा लिम्स छोड़ा तो जमल कपकपा उठी। छोड़े मुझे। किंग ने इसकी कमर में हाथ डालते अपने और करीब किया तो जमल का सर इसके सीने से टकराया। इसने नजरें उठाकर इसके चेहरे की जानिब देखा। ऐसे कैसे बिना सजा दिए तो कोई इनको छोड़ना समझदारी नहीं होगी। इसकी गहरी निगाहों से जम्मल एक पल के लिए घबरा गई थी। आप ही समझदार हैं, बाकी सब तो बेवकूफ़ हैं। जम्मल मुंह में बड़बड़ाई। किंग ने आईब्रोज काते से बिना पलक झपकाए देखा और इसकी थोड़ी के नीचे उंगली रखते इसका चेहरा ऊपर किया और अंगूठे से इसके होंठ सहलाया। जम्मल के दिल की धड़कन किंग को साफ सुनाई दे रही थी। जानम, इस गुलाबी लबों को मुश्किल में फंसा दिया तुमने। किंग ने मायने खेज अंदाज में इसके लबों को फोकस करते कहा और अगले ही पर किंग ने झुकते इसके लबों को अपने लबों में कैद किया। इसको अपने जुनून से अच्छी तरह वाकिफ करवा रहा था। जमल ने गहरी सांस लेते नजरें नीचे की। आइंदा ख्याल रखना माई क्वीन, वरना सज़ा कुछ सख्त भी हो सकती है। किंग की गंभीर और सहरज़दा आवाज़ से वो जैसे सुन पड़ गई थी। जमल इसकी ग्रिप्स ढीली पड़ते वहां से भागी। किंग ने स्मर्क करते इसे जाते देखा और कोट उठाता स्टडी से निकल गया। जी तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। आप लोग जब तक इससे एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।